إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ سورۃ النحل کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کا معنی ہے یعنی اللہ کی آیات پر وہ اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ لا یہدیہم اللہ، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، اپنی کتاب کی سمجھ ہی نہیں دیتا اللہ رب العزت، ان یفقہوہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھ لے۔ یعنی وہ قرآن بیان کریں گے، قرآن سنیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی کانوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، بے شک اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہدایت سے محروم قرار دیا ہے جو اللہ کی کتاب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور پھر اس سے جو 2 لازمی نتیجے نکلے ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دیے۔ ایک یہ کہ وہ پھر اپنے طرف سے جھوٹ بنا بنا کے اللہ کے طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی باطل تعبیلیں کرتے ہیں، منمانی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کی کتاب کے اندر تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ کتاب ہے جو تضاد سے پاک کتاب ہے، اختلاف سے پاک کتاب ہے۔ آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے عذاب اور راحت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری اس جماعت کے وجود کا مقصد ہی اللہ کی کتاب کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے، اس کتاب کے علم کو پھیلانا ہے،
اس کتاب نے جو سوچ اور عقیدہ دیا ہے اس سوچ اور فکر اور عقیدے کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے۔ یہ جماعت اور اس جماعت کے ارکان یہ اس کتاب کے خادم ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب کے احکامات کو خود سمجھ کے ہم عمل کریں اور پھر دنیا والوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور جو کوئی بھی اس کتاب کی مخالفت کرے گا، اس کتاب کی کسی آیت کا غلط معنی یا تفسیر کرے گا، تو ہم پہ لازم ہے کہ اس کا مقابلہ کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ منکرین سنت نے، منکرین احادیث صحیحہ نے جو اصل میں منکرین قرآن ہے، انہوں نے ایک مسئلہ نکالا کہ آدمی مر جائے تو قیامت سے پہلے کوئی عذاب اور راحت نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو وہ ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھاتے ہیں جن بیچاروں کی تحقیق نہیں ہوتی ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی غلط تفسیر کر کے ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تو اللہ فرماتا ہے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، کہ عذاب کے وعدے کا وقت وہ قیامت ہے اور وہ بڑی سخت اور تلخ چیز ہے۔ اسی طرح کبھی ان کے سامنے یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، کہ انہیں چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بکواس کرتے رہے، کھیل اور کود میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اس دن سے یہ ملاقاتی ہو جائے، مل جائے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ یا کبھی کہتے ہیں کہ جی یوم الحساب اللہ نے قیامت کو کہا ہے، اسی کو یوم مجموع لہ الناس، کہ اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وہ یوم مشہود کا ہے کہ وہی جو ہے حاضری کا دن ہے اور گواہی کا دن ہے، اسی کو اللہ نے یوم الدین کہا ہے، یوم التغابن کہا ہے، یوم الدخول کہا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ جب آدمی مر جائے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، تو اس کو کس چیز کا عذاب اور راحت ہے؟ وہ تو مر گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے نابلد ہے، قرآن سمجھتے نہیں ہیں،
بڑی آسانی سے فیصلہ کر دیتے ہیں، ہاں بھائی بات تو ان کے صحیح ہے، لہذا ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ جی کوئی عذاب راحت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اگر غور و فکر کریں تو قرآن مجید کے اندر جتنی بھی قیامت کے عذاب کی آیات ہے، ان آیات کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس وقت جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی جو ہے نموت ونحیا وما کننا مبعوثین، کہ نموت ونحیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، کچھ مرتے ہیں کچھ پیدا ہو جاتے ہیں، وما کننا بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ کبھی وہ سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے تو دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے ہے ہاتا لما توعدون، یہ بڑی عقل سے دور باتیں ہیں، بڑی عقل سے دور باتیں ہیں جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو۔ تو ان منکرین قیامت کے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری آیات اتاری ہے کہ تمہاری یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم اللہ کے روبرو کھڑے ہوگے، تم سے حساب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے فَذَرْهُمْ، اے نبی آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یعنی ان کے یہ اعتراضات جو ہے ان کی آپ پرواہ نہ کرے، یخوضو، یہ اپنا بکواس کرتے رہے، ویلعبو، اور یہ کھیلتے رہے، حتی یلاقو، یہاں تک کہ یہ مل جائیں گے یومہم الذی یوعدون، اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں حاضرین سے، انسان دو قسم کے ہیں، ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جن پہ موت آ گئی وہ مردہ ہے، جنہیں موت نہیں آئی وہ زندہ ہے۔ اب ہمارا جو اختلاف ہے کہ عذاب اور راحت ہوتا ہے موت کے بعد قیامت سے پہلے، تو یہ ہمارا اختلاف زندوں کے بارے میں یا مردوں کے بارے میں؟ مردوں کے بارے میں نا، زندوں کے بارے میں تو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اور جناب جو آیت پیش کر رہا ہے وہ زندوں کی آیت پیش کر رہا ہے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، انہیں چھوڑے کہ یہ بکواس کرتے رہے اور یہ کھیلتے رہے۔ تو یہ جو بکواس کر رہے ہیں اور یہ کھیل کود کر رہے ہیں، یہ مردے کر رہے ہیں یا زندے کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مردوں کو چھوڑ دو ان کو عذاب نہیں ہے، اللہ نے کہا ان زندوں کو چھوڑ دو جو تمہارے مخالفین ہیں، ان کی آپ پرواہ نہ کرے، یہ بکواس کرتے رہے، یہ کھیلتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا جس دن اس وعدے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ان وعدے سے ملاقاتی ہو جائیں گے۔ اللہ نے ضرور مہلت دی ہے، لیکن مہلت دو قسم کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ سورۃ انعام دیکھیں،
سورہ انعام کے ابتدا ہی کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 2 کے اندر، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ رب العزت وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اللہ رب العزت نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے، قضا اجلا، یہاں اجل سے مراد موت ہے، تمہارے موت کا وقت اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس ایک اور اجل ہے جو لکھ دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ دوسرا اجل جو ہے یہ قیامت کا ہے کہ اللہ دوبارہ تمہیں اٹھائے گا۔ تو ایک اجل اللہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ وہ تمہیں مارے گا اور موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور دوسرا اجل یہ ہے کہ دوبارہ تمہیں اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور وہ قیامت کا اجل ہے۔ اب ہم قرآن مجید سے ہی دیکھتے ہیں، اس کتاب کو سمجھنے اور ماننے کے لیے 2 باتیں بہت ہی ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کتاب پر آپ کو یقین ہو، ایمان ہو، اس کے خلاف جو بھی چیز آئے آپ اسے رد کر دیں۔ دوسری بات، اس کتاب کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا۔ اگر آپ زبان سے کہتے ہو کہ اس کتاب کو میں مانتا ہوں، لیکن غور و فکر نہیں کرتے ہو، وقت نہیں دیتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، تو کبھی آپ کو ایک گمراہ کرے گا، کبھی دوسرا گمراہ کرے گا، جو کہے گا کتاب کے نام سے تم مان کے اس کے پیچھے چل پڑو گے۔ تو آپ کتاب مجید پہ غور بھی کریں، کوئی بھی مسئلہ نکل آئے، اٹھ جائے، آپ دونوں جانبین سے، دونوں طرف سے آپ دلائل دیکھیں کہ کیا دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی میں کہتا ہوں، انشاءاللہ میں خادم ہوں آپ لوگوں کا، میں اپنے ضروری کام چھوڑ کے اور حاضر ہو جاؤں گا۔ جو لوگ عذاب اور راحت کو نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، صرف آپ اس سے وقت لے لے، وہ سامنے آ کے بیٹھ کے بات کر لے، تاکہ پتہ تو لگے ان کے پاس دلائل کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان علاماؤں کے پاس کتنے دلائل ہیں۔ ان کے پاس دلائل نہیں، یہ قرآن سے مذاق کر رہے ہیں۔ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے وعدہ کس چیز کا کیا ہے، کب کا کیا ہے، کتنے وعدوں کا ذکر ہے، اجل مسمى کتنے ہیں، ان آیات کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ جی یہ قلت مطالعے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور قلت مطالعہ کیا ہے؟ تلبیس ابلیس نہیں دیکھا انہوں نے، تاریخ ابن خلدون نہیں دیکھا انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے اللہ کی کتاب دیکھی ہے، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کیا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں۔ ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایمان ہمارا اللہ کی کتاب پر ہے۔ تاریخ خلدون دیکھ کر ہم ایمان نہیں لائیں گے، تلبیس ابلیس دیکھ کر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں، تو ان کتابوں نے ان کی کوئی تعریف تو نہیں کی جو عذاب اور راحت کے منکر ہے، ان پہ تو فتوے لگائے ہیں کہ یہ بدعی گروہ ہے جنہوں نے ایک نیا عقیدہ نکالا ہے جو اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ بہرحال
اجل مسمہ جو ہے وہ دو ہے، ایک موت کا وقت ہے اور ایک قیامت کا برپا ہونا ہے۔